سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارے دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ نے گزشتہ درس میں سماعت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے مقدس اوراق اور ان کے صحائف کا کس قدر احترام ملحوظ خاطر رکھا، جس نے بعد میں آنے والے جدید یہودی ذہنیت رکھنے والے مورخین کو بھی ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے حاصل ہونے والے غنائم اور مال و دولت جو بھی حاصل ہوا اس کو برابر حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ تمام گفتگو آپ نے گزشتہ ہمارے درس کے اندر سماعت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جانے والی صحابیات، جن کی تعداد میں نے گزشتہ درس میں 17 کے قریب بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک خاتون کو ایک ہار عطا فرمایا، جو وقت وصال تک بلکہ ان کی خواہش کے مطابق بعد از وصال بھی ان کے گلے میں ہی رہنے دیا گیا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی برکت انہیں قبر میں بھی میسر آئے۔ یہاں پر یہ ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کا سلسلہ کیوں کر اور کیسے رہا، اور اس مال غنیمت کی تقسیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو جو کہ صلح حدیبیہ میں شامل تھے لیکن فتح خیبر سے پہلے انتقال کر گئے، یہودیوں کے ان قلعوں کے فتح ہونے سے پہلے وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے حاصل ہونے والے مال کے اندر ان صحابہ کرام کا حصہ بھی مقرر رکھا کہ جو صحابہ کرام حدیبیہ میں تو شامل تھے لیکن یا تو وصال پا چکے تھے یا کسی عذر کی وجہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعین کرنے پر کسی خاص اہم امر پر ان کو لگایا گیا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اور صرف اس صلح حدیبیہ کے اندر شامل ہونے والے افراد کو غنیمتیں تقسیم فرمائی۔ سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 20 میں فرمایا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ قَصِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ۔ اے غلامان مصطفیٰ، اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ اب وعدے کا جو سلسلہ ہے اور خطاب ہے، یہ حدیبیہ میں شامل صحابہ کرام جو صلح حدیبیہ میں شامل تھے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غلامان مصطفیٰ، اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے جنہیں تم اپنے اپنے وقت پر حاصل کرو گے، پس جلد دے دیے ہیں تمہیں یہ اموال غنیمت۔ اہل حدیبیہ میں سے جو لوگ غزوہ خیبر میں شریک نہ ہوئے یا اس سے پہلے وصال پا گئے، میں نے پہلے عرض کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ وہ صحابہ جو اہل فتح کے ساتھ سفارتی تعلقات یا سفارتی سرگرمیوں میں مصروف رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اس میں سے حصہ مرحمت فرمایا، اگرچہ وہ جنگ کے اندر شریک نہیں ہو سکے۔ یہ مال غنیمت اس طرح تقسیم ہوا کہ پیادہ یعنی پیدل چلنے والے کو ایک حصہ، اور جس کے پاس سواری ہے، جس کے پاس اونٹ ہے، جس کے پاس گھوڑے ہیں، جو سواری پر سوار ہوا اس کے لیے 3 حصے متعین کیے گئے۔
خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 گھوڑوں نے اس مہم جوئی میں حصہ لیا جن کے نام لزار، ضرب اور ثقب ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قاعدہ دوسروں کے لیے رکھا وہی قاعدہ آپ نے اپنے لیے رکھا۔ وہ قاعدہ کیا تھا کہ آپ نے محض 1 سواری کا حصہ وصول کیا، یعنی 3 حصے وصول کیے۔ جو 2 سواریاں تھیں، باقی دیگر جو 2 گھوڑے تھے ان کا حصہ آپ نے وصول نہیں فرمایا۔ یہاں پر اب ایک اہم مسئلہ تھا، مسلمان اگرچہ خیبر اور اس کے ارد گرد تمام قلعوں کو فتح کر چکے تھے، اور یہ ایک زرعی زمین تھی جس میں کاشتکاری اور باغات کا معاملہ بڑا ہی احسن طریقے سے یہودی چلا رہے تھے۔ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ ہم میں اور آپ میں ایک معاہدہ صلح طے پا چکا ہے، ہمیں یہیں پر رہنے دیا جائے، ہم یہاں پر کھیتی باڑی کریں گے اور باغات کی دیکھ بھال کا سلسلہ بآسن طریقے کریں گے۔ ہم لوگ امور زراعت یعنی کھیتی باڑی میں آپ کے صحابہ سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں، اور جو بھی پیداوار ہوگی اس میں نصف حصہ آپ کا ہوگا اور نصف حصہ ہمارا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو قبول فرما لیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ تھی، چونکہ مسلمانوں کو کفار مکہ سے شدید خطرات لاحق رہتے تھے، اور مسلمان دین کی تبلیغ کے سلسلے میں اپنی تمام توجہ مرکوز کیے ہوئے تھے۔ اگر صحابہ کو اس مقام پر چھوڑ دیا جائے اور زراعت اور پیداوار اور کھیتی باڑی کے سلسلے میں ان کو مشغول کر دیا جائے تو یقیناً دین کے کام کا ایک بہت بڑا حرج واقع ہونا متوقع تھا۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے اس درخواست کو قبول فرما لیا کہ یہودی اسی جگہ پر رہ کر یہاں پر کھیتی باڑی کریں گے، یہاں پر اپنی فصلوں کو کاشت کریں گے، یہاں پر جو پہلے سے باغات آباد ہیں انہی باغات کا خیال رکھیں گے، دیکھ بھال کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک بات فرمائی، نقرکم فیہا علی ذالک ما شئنا، کہ پھر جب ہم چاہیں گے تمہیں ہم یہاں سے نکال سکتے ہیں۔ یعنی مکمل کنٹرول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ میں رہا کہ یہودیوں کو شکست کے بعد اسی جگہ پر رہنے دیا گیا، اور یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ صلح طے پا گیا کہ یہودی انہی فصلوں کو کاشت کریں گے، انہی باغات کی آبیاری کریں گے، لیکن یہاں سے حاصل ہونے والی وہ پیداوار جو پوری کی پوری قوم یہودی اپنے استعمال میں لا رہی تھی، اب مسلمانوں کو اس میں سے آدھا حصہ دیا جائے گا۔ یہاں پر ایک اور دلچسپ واقعہ ہے، اور عشق رسول اور محبت رسول کی ایک اعلیٰ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن ابی رواحہ کو یہاں پر مقرر فرما دیا کہ ہر سال تشریف لائیں اور یہودیوں کے ساتھ تمام کے تمام کھیتوں اور باغات کی پیداوار کے سلسلے میں نصف نصف تقسیم کا حساب رکھیں، یعنی آدھا حصہ یہودیوں کو دے دیا جائے اور آدھا حصہ مسلمانوں کو دے دیا جائے۔ اس حساب کتاب کو برابر کرنے کے لیے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا گیا۔ ایک سال تو یوں ہوا کہ عبداللہ بن رواحہ کو یہودیوں نے رشوت دینا چاہی کہ آپ ہم سے اتنی دولت لے لیں یا اتنا سونا لے لیں، اور اس کے بدلے جو ہم اپنے پاس پیداوار رکھتے ہیں اس کی تعداد ہمارے پاس مقدار زیادہ رہنے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا کیا پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا مال رکھا ہے اور کتنا مال تمہیں دیا گیا، آیا کہ یہ برابر برابر ہے یا نہیں۔ عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا کہ کیا تم مجھے اللہ کے دشمنوں حرام کھلانا چاہتے ہو؟ باخدا میں اس ہستی کے پاس سے آیا ہوں جو مجھے روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہیں، مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ میں اگرچہ وہ یہاں پر موجود نہیں لیکن ان کے ساتھ بددیانتی نہیں کر سکتا، خیانت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر یہودی کہہ اٹھے، بِهَٰذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، انہی وجوہات پر زمین و آسمان قائم ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ سے کتنی محبت اور کتنی دیانتداری کا معاملہ کرتے ہیں کہ ان کو ایک بڑی رقم اور خطیر رقم کی پیشکش کی گئی، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بددیانتی کرنا ایک لمحے کے لیے بھی بہتر نہ جانا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا حق نبھایا۔ اس کے بعد ایک واقعہ ایسا بھی ہوا کہ اس میں کچھ مسلمان افراد، کچھ صحابہ میں سے لوگ
یہودیوں کی فصلوں میں جا کر بلا پوچھے، یعنی ان سے اجازت لیے بغیر ان کے کھیتوں میں جا کر یا ان کے باغات میں جا کر بلا اجازت لیے بغیر یہودیوں کے کھیتوں سے، فصلوں سے، باغات سے جانوروں کے لیے چارہ لے آیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کا خیال یہ تھا یہ باغات اب ہمارے ہیں، ہم ان کو فتح کر چکے ہیں، لہٰذا اس میں ہمارا حق ہے، جب چاہیں اس میں سے ہم باغات کے اندر سے تصرف کر کر یا ان کھیتوں میں سے تصرف کر کر ہم اس میں سے اپنا حصہ لے سکتے ہیں، جانوروں کے لیے چارہ لے سکتے ہیں، جو چیز ہمیں چاہیے ہم لے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ شکایت یہودیوں نے پہنچائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام بلا اجازت ہمارے کھیتوں میں اور ہمارے باغات میں گھس جاتے ہیں اور وہاں سے جو چیز چاہیے بلا پوچھے لے لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو مسجد میں حاضر ہونے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مال پر کسی مسلمان کی طرف سے دست درازی جائز نہیں ہے، ہم نے ایک معاہدے کے تحت یہ یہودیوں کو دیا ہے، اب یہودی اس کے کفیل ہیں، اس کے خازن ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے فقال المسلمون لا یأخذون من بقولہم شیئا الا بالثمن، ہاں اگر کسی نے کوئی چیز لینی ہے تو پھر اس کی قیمت یہودیوں کو دے گا، پھر وہ یہودیوں سے وہ چیز خرید سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد پھر مسلمانوں نے جو ترکاری لی یا جو چیز بھی لیتے تھے اس کی قیمت یہودیوں کو ادا کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے کہ یہ ایک اہم واقعہ تھا، ایک اہم معرکہ تھا۔ شہدائے خیبر کی تعداد جو ہے مورخین کے بقول 15 مسلمان ہیں، اور 93 یعنی 100 میں سے 7 کم یہودی واصل بہ جہنم ہوئے۔ 15 مسلمانوں نے شرف شہادت پایا اور 93 یہودی جو تھے وہ واصل بہ جہنم ہوئے۔ یہاں پر ایک اور واقعہ بھی دلچسپ ہے۔ اب ہم رخ کرتے ہیں مکے میں ہونے والی کارروائیوں پر نظر ڈالتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے خیبر کے یہودیوں کے لیے مہم جوئی کے لیے نکلے تو اس موقع پر اہل مکہ کے کیا تاثرات تھے، اور اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حملے کو کس نظر سے دیکھ رہے تھے، اور اہل مکہ پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، اور اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معرکے کو کیوں اتنی اہمیت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ ان تمام حالات و واقعات کی طرف اب رخ کرتے ہیں۔ ہوا یوں کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب دلائل النبوت کے اندر حویتب بن عبد العزیٰ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور حویتب فرماتے ہیں کہ جب میں صلح حدیبیہ سے واپس آیا تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ ایک وقت آئے گا کہ عرب و عجم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے جائیں گے، اور میں صرف اپنی قوم کی آر کی وجہ سے، یعنی میری قوم مجھے آر دلائے گی، شرمندہ کرے گی، اس وجہ سے میں نے کھلے عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری یا اتباع کا اعلان نہیں کیا، لیکن میرے دل نے مجھے اس بات پر برانیختہ کیا کہ میں برملا اس بات کا اظہار کروں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ جب یہ بات مکے میں پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے قلعوں کی طرف اپنے اصحاب کے ساتھ حملے کے نقطہ نظر سے تشریف لے جا چکے ہیں، تو پھر بہت سے لوگ اس بات پر خوش تھے اہل مکہ، کیونکہ یہودی لڑنے کے لحاظ سے ایک مضبوط قوم تھی، اور انہیں یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست ہوگی، ناؤذ باللہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا، آپ کے اصحاب کو قیدی بنا لیا جائے گا، لہٰذا وہ ان خوش فہمیوں میں مبتلا ہوئے۔ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے دشمن تھے، اب ان کی نظر خیبر کے اس تمام معرکے کی طرف رہی، اور وہ آنے جانے والوں سے ان حالات و واقعات کا پوچھتے رہے۔ تو عباس بن مرداس جو مکے آیا اور اس نے لوگوں کو ایک بلند مقام پر چڑھ کر مطلع کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے قلعوں کی فتوحات کے سلسلے میں جا چکے ہیں۔ اب یہاں پر 2 قسم کے لوگ تھے، ایک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح کے لیے پر امید تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست ہو جائے۔ لہٰذا ایک عجیب تذبذب اور تزلزل کی کیفیت جو تھی وہ مکے کے اندر چل رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جاننے کے لیے یہ لوگ بے چین تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیا کہ فتح حاصل ہوتی ہے، یہ یہودی ان پر غالب آتے ہیں۔
یہاں پر ایک دلچسپ اور ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ پیش آیا، جو واقعہ حجاج بن علات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حجاج بن علات سلمی کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا چکے ہیں خیبر۔ حجاج بن علات کا تعلق اصل میں مکے کے ایک مخیر خاندان کے ساتھ تھا، اور حجاج بن علات نے بہت سے لوگوں کو اپنی طرف سے قرض بھی دے رکھا تھا، لیکن اب قرض کی وصولی میں وہ لوگ شش و پنج کا شکار تھے یا ان کو تنگ کرتے تھے، ان کی لی ہوئی رقم ان کو واپس کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ حجاج بن علات بہت پریشان تھے، اور رقم کا ایک بہت بڑا حصہ ان کی اپنی زوجہ نے دبا رکھا تھا۔ حجاج کا تعلق اگرچہ مکے سے تھا، لیکن یہ سفر کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے خیبر کے قلعوں تک جا پہنچے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ ان قلعوں کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ حجاج بن علات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور فوراً ہی اسلام قبول کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک درخواست کی۔ جو دلچسپ واقعہ ہے وہ یہی درخواست ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو چکا ہوں، میں آپ کا غلام ہو چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن میری بیوی اور میرے متعلقین اہل مکہ اس بات کو نہیں جانتے۔ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ایک جھوٹ بولوں، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو میری پھنسی ہوئی رقم ہے، جو میں نے لوگوں کو قرضہ دی ہے مکے میں، وہ واپس مل سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاج بن علات کو اپنے اسلام کو ظاہر کرنے سے منع فرمایا، اور جو تدبیر وہ کرنا چاہتے تھے اس کی اجازت مرحمت فرما دی۔ وہ تدبیر کیا تھی؟ وہ تدبیر بڑی قابل توجہ ہے۔ حجاج بن علات نے مکے میں واپس آ کر اس بات کا کسی کے سامنے بھی اظہار نہیں کیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور مکے میں آ کر کہا کہ میں ایک اہم خبر لایا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر کے یہودیوں نے شکست دے دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ یہ بات سننی تھی تو اہل مکہ خوشی سے اچھلنے کودنے لگے، اور وہ لوگ جو مکہ میں مسلمان تھے ان کے دل پر رنج و علم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ حجاج بن علات کی اس خبر نے اہل مکہ میں خوشی کی ایک لہر پیدا کر دی، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے اور خوشی سے اچھلتے کودتے ناچتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور آپ کو شکست ہو گئی ہے۔ حجاج بن علات اسی موقع کی تلاش میں تھے، اور انہوں نے اہل مکہ سرداران کفار سے کہا کہ میں نے تمہیں ایک بہت بڑی اچھی خبر سنائی ہے، اس سے بڑی خبر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر تم ان لوگوں پر دباؤ ڈال کر میرا قرض مجھے واپس دلوا دو، تاکہ جو مسلمان گرفتار کیے گئے ہیں یہودیوں کی طرف سے، اور مسلمانوں کا سامان خیبر کے بازار میں بک رہا ہے، میں اس مال کو خریدنا چاہتا ہوں۔ حجاج بن علات کی یہ تدبیر کافی مفید اور کارگر ثابت ہوئی، اور اہل مکہ سرداران کے جو دباؤ سے حجاج بن علات کی وہ جو رقم تھی بطور قرض دی گئی، وہ رقم کافی حد تک ان کو واپس مل گئی۔ حجاج بن علات نے اپنی زوجہ سے بھی یہی بات کہی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جب گرفتار کیا گیا، ان کا ساز و سامان خیبر کی منڈیوں میں تقسیم ہو رہا ہے، بک رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سامان کو خریدوں اور تجارت کے نقطہ نظر سے اس کو بیچ کر خوب منافع کماؤں، مجھے وہ رقم درکار ہے جو تمہارے پاس ہے۔ حجاج بن علات کی بیوی بھی ان باتوں میں آ گئی، اور اس نے حجاج کی جو رقم دبا رکھی تھی وہ حجاج کو سپرد کر دی۔ حجاج نے اب یہ ساری رقم اکٹھی کی، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر سن کر انتہائی پریشان تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے یہودیوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ حجاج بن علات نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے متعلق یہ صورتحال دیکھی تو انہیں تنہائی میں ملنے کے متعلق درخواست کی، اور ایک پیغام بھیجا، میں آپ سے ایک ایسی بات کہنا چاہتا ہوں جسے سن کر آپ خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے۔ جناب عباس اس خبر کو سننے کے لیے فوراً حجاج بن علات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ حجاج بن علات نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا،
میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اگر میری بیوی اور مکے کے تاجروں کو میرے اسلام لانے کی خبر ملتی تو وہ رقم جو ان لوگوں نے مجھ سے بطور قرض لی تھی مجھے کبھی بھی واپس نہ کرتے۔ میں خیبر سے اس وقت روانہ ہوا ہوں جب لشکر اسلام وہاں کے سارے قلعوں کو فتح کر چکا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ حی ابن اخطب کی بیٹی اور ابن ابی الحقیق یعنی کنانہ بن ابو الحقیق کی زوجہ سے عقد فرما لیا ہے، اور کنانہ قتل کر دیا گیا ہے۔ مسلمان فتوحات کے دروازے کھول چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں، بلکہ آپ نے حی کی بیٹی سے نکاح بھی فرما لیا ہے۔ اب میں آپ کی بارگاہ میں ایک درخواست کرتا ہوں کہ 3 دن تک اس راز کو راز رکھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ ان لوگوں پر یہ راز آشکار ہو جائے اور اس کے بعد یہ مجھ سے اپنی ساری رقم واپس لے لیں اور مجھے ظلم و ستم کر کر یہاں سے بھگا دیا جائے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے ان سے خوشی کی وجہ سے اس خبر کو زیادہ دیر چھپائے رکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی سے جو کیا گیا وعدہ تھا وہ اس کو نبھانے کے لیے 3 دن تک بڑی مشکل سے خاموش رہے۔ جب 3 دن گزر گئے، آپ اپنے گھر تشریف لائے، آپ نے بڑا ہی خوبصورت لباس زیبتن فرمایا، بہترین خوشبو سے خود کو معطر کیا، اپنے ہاتھ میں ایک عصا لیا اور اس حال میں بڑے ٹھاٹھ سے چلتے ہوئے کفاران مکہ کے سامنے پہنچے۔ تو کفاران مکہ نے کہا لا یصیبک الا خیر یا ابا الفضل حاذ واللہ التجلد لحر المصیبت، اے ابو الفضل یعنی عباس بن عبد المطلب، آپ ہمیشہ خیر و عافیت سے رہیں، اتنے المناک لمحات میں بھی اتنا زیادہ صبر کرنا آپ ہی کو زیبا دیتا ہے۔ تو جناب عباس نے ساری صورتحال ان لوگوں پر واضح فرما دی۔ آپ نے فرمایا نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کیا گیا ہے، نہ ہی مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے ہیں، یہودیوں کو غلام بنا لیا گیا ہے، حی کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تشریف لا چکی ہیں۔ جب یہ ساری باتیں سنی تو ان لوگوں کو پھر اس وقت احساس ہوا کہ حجاج بن علات نے اپنی رقم ہم سے نکلوانے کے لیے یہ بات کہی تھی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ حجاج 3 دن کا سفر، اس سے زیادہ کا سفر طے کر کر بہت دور جا چکے تھے، جبکہ ان کو پکڑنا اب تقریباً مشکل ہو چکا تھا۔ یہاں تک تو جیسے واقعات فتح خیبر کے حوالے سے۔ اس کے بعد وہ لوگ جو ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشے کی طرف ہجرت کر کے جا چکے تھے، اب ان لوگوں کی واپسی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سیدنا جعفر بن ابی طالب اس وقت واپس آئے اپنے 16 رفقاء کے ساتھ حبشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے قلعوں کو فتح فرما چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر ان کو انتہائی خوشی کا اظہار فرمایا۔ جب حضرت جعفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے، رحمت عالم نے اپنی سینے سے انہیں لگایا اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دے کر فرمایا ما ادری بایہما انا اسر بفتح خیبر ام بقدوم جعفر، میں نہیں جانتا کہ مجھے زیادہ خوشی خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے یا جعفر کے واپس آنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہاں پر ایک اور واقعہ بھی ہے، اور اس کے بعد اگلے واقعات انشاءاللہ العزیز اب اگلے درس میں سماعت فرما سکیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی سال اسلام قبول کیا۔ یہاں پر حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کا تذکرہ کرنا بھی مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک دفعہ سیدہ حفصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہیں، جناب سیدہ اسماء بنت عمیس، ان کے گھر میں تشریف فرما تھی، اور دونوں خواتین میں اس بات پر تکرار چل رہی تھی کہ زیادہ فضیلت کن لوگوں کو حاصل ہے۔ سیدہ حفصہ نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے، لہٰذا ہم صاحبان فضیلت ہیں۔ سیدہ اسماء بنت عمیس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نے زیادہ تکلیف اٹھائی اور ہم نے 2 ہجرتیں کی، اور ہم پہلے حبشے کی طرف گئے اور پھر حبشہ سے اب مدینہ کی طرف آئے ہیں۔ اسی اثناء میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ نے ہمیں زیادہ فضیلت دی کہ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ سیدہ اسماء بنت عمیس اس بات کو سن کر انتہائی
پرجوش ہو گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت لے کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صاحبان فضیلت ہیں کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینہ ہجرت کر آئے ہیں، جبکہ میں جانتی ہوں کہ ہم اس ماحول میں رہے ہیں کہ جہاں پر لوگ عیسائی تھے، ہمیں ان کی طرف سے کافی دباؤ کا سامنا بھی رہا، ہم نے اپنوں سے زیادہ دوری سہی ہے اور ہم نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کو جواب دیا کہ تم سے زیادہ مجھ پر کسی کا حق نہیں ہے، تم نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ اسماء بنت عمیس فرماتی ہیں جس شخص کو اس حدیث کا علم ہوتا جاتا وہ میرے پاس آ کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ حدیث پوچھتے اور سنتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے 2 ہجرتیں کی تھیں، پہلے حبشہ کی طرف، اب حبشہ سے مدینہ کی طرف، وہ بار بار آتے، ہر روز آتے، مجھ سے یہ حدیث سنتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، تو میں کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم سے زیادہ مجھ پر کسی کا حق نہیں ہے، تم نے اسلام کے لیے زیادہ تکلیفیں سہی ہیں، تم نے اسلام کے لیے زیادہ قربانیاں دی ہیں، تم دیار غار میں گئے اور دیار غیر میں گئے، جبکہ ہم نے ہجرت کی تو یہاں پر ہمیں مسلمانوں کا ایک گروہ ملا، ہمیں مسلمانوں کا ایک ماحول میسر آیا، لیکن تم لوگوں نے زیادہ تنگی سہی ہے، تم نے عیسائی مملکت میں جا کر وہاں پر اسلام کی بقا کا کام کیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بار بار پوچھتے تھے، پھر سن کر خوش ہوتے تھے۔ اسماء بنت عمیس کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں اور مجھ پر ان سے زیادہ کسی کا حق نہیں ہے۔ تو یہ وہ واقعات تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے فتح خیبر کے واقعات کے ضمن میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس کے بعد مختلف قبائل اور مختلف وفود کی آمد ہے، اور مسلمان ہونے کے حوالے سے ان وفود کا آنا اب تسلسل سے مزید بڑھ چکا تھا۔ اسی سال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور مسلمان ہوئے، اور آپ کے ساتھ اور بھی 80 لوگ تشریف لائے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ تمام واقعات انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نور سے منور فرمائے اور اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ ما اچھ